ایک ہیروں کا سوداگر ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑا بیش قیمتی ہیرا اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس ہیرے کو اپنے کمرے میں کہیں چھپا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب مجھے اس کی بہتر اور بہترین قیمت ملے گی اس وقت میں اس کو فروخت کروں گا۔ اب وہ ایک تھیلی میں ڈال کر ہیرا کہیں رکھ دیتا ہے تو وہاں اس کے جھونپڑی میں چوہوں کا آنا جانا بہت ہوتا ہے، ساتھ ہی چوہوں کی بہت بڑی بھیل ہوتی ہے۔ تو ایک چوہا وہ تھیلی سمیت اس کا ہیرا اٹھا کر اس کھڈ میں لے جاتا ہے۔ اب وہ جب ہیرے کو دیکھتا ہے تو ہیرا موجود نہیں ہوتا۔ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ہیرا چوہے لے کے چلے گئے ہیں۔ اب وہ چوہے کا جو ہے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ چوہے کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ چوہے ہمیشہ ہوتا ہے گڈر سے چوہے نکلتے ہیں اور اس کی جھونپڑی میں آتے ہیں اور وہاں سے واپس گڈر میں جاتے ہیں۔ اب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چوہا میرا جو ہیرے کی تھیلی لے کے گیا ہوگا وہ اسی گڈر میں لے کے گیا ہوگا۔ اب وہ چوہا جو پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، شکاری ہوتے ہیں، کیونکہ بعض ملکوں میں چوہوں کو پکڑا جاتا ہے اور پکڑ کر ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے اور ان کو فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض ملکوں میں چوہوں کو باقاعدہ طور پہ پکڑنے والے شکاری ہوتے ہیں۔ اب وہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ایسا ماہر بندہ ہو جو مجھے چوہا پکڑ کے دے۔ اب یہ اعلان جب شکاری سنتے ہیں، شکاروں کے حساب سے اس کے پاس آتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ میرا بہشت قیمتی ہیرا ایک چوہا لے کر اس گڈر میں چلا گیا ہے۔ اب جو شخص اسی چوہے کو پکڑ کے لائے گا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب سارے شکاری کہتے ہیں بھائی آپ کا ہیرا جس چوہے نے کھایا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ چوہے تو ہم پکڑ لیں گے لیکن ہم اس بات کی پہچان کیسے کریں گے کہ آپ کا ہیرا کھانے والا کون سا چوہا ہے؟ وہ کہتا ہے بس یہی فنکاری، اسی بات کا تو انعام ہے۔ جو بھی شکاری آتا جب اس کی شرائط سنتا اور وہ وہاں سے واپس چلا جاتا، کیونکہ ٹھیک اسی چوہے کو پکڑنا پہچان کر کے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب یہ خبر ایک ماہر ترین کسی ملک سے شکاری آتا ہے چوہے پکڑنے والا، اس کو لگتی ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ میں ضرور جاؤں گا اور میں وہی چوہا پکڑ کر دکھاؤں گا۔ اب وہ آتا ہے تاجر کے پاس، تاجر اپنی شرائط اس کو بتاتا ہے کہ اس طرح میرا بہشت قیمتی ہیرا ایک چوہا لے کر غار میں گھس گیا ہے، تمہیں منہ مانگی انعام دی جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے وہی چوہا پکڑ کے لا کے دو گے جو میرا ہیرا لے کے گیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم انعام تیار رکھو۔ اب وہ اس گڈر میں گھستا ہے، جا کر کوئی 1 گھنٹے بعد چوہا پکڑ کے لے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کو مارو اور پیٹ اس کا چاک کرو، تمہارا ہیرا نگلنے والا کھانے والا یہی چوہا ہے۔ اب وہ تاجر اس کو مارتا ہے، اس کا پیٹ چاک کرتا ہے تو اندر سے اس کا ہیرا نکل آتا ہے۔ جو بھی انعام وہ مانگتا ہے وہ دینے کے بعد جب جانے لگتا ہے تو ہیروں کا سوداگر اس سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس کئی ہزاروں کے حساب سے چوہے پکڑنے والے شکاری آئے لیکن کوئی بھی شکاری اس چوہے کو نہیں ڈھونڈ سکا، اس کو پہچان نہیں کر سکا کہ یہی چوہا میرا ہیرا کھانے والا ہے، تو تم نے کیسے اس کو پہچان کر کے پکڑا؟ تو اس شکاری نے کہا کہ جب میں اس غار میں گھسا جہاں چوہوں کا جھنڈ رہتا ہے تو میں نے دیکھا کہ سارے چوہے زمین پہ نیچے پھر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں۔ یہ چوہا سب سے ہائٹ والی جگہ پہ اونچا بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پیٹ باقی چوہوں سے زیادہ بڑا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہی وہ چوہا ہے جس نے آپ کا ہیرا نگلا ہے۔ تو دوستو یہ سٹوری چوہے اور شکاری کی نہیں ہے، نہ ہی اس سٹوری کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق ہے، ایک افسانہ ہے اور افسانوں سے ہمیں سبق ملتے ہیں۔ اس سٹوری میں سبق یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی عہدہ سونپ دیا جاتا ہے یا ہم مال و دولت میں زیادہ بڑے امیر ہو جائیں یا ہم کسی سیٹ پہ چلے جائیں یا ہمیں کوئی عہدہ مل جائے تو ہم بھی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور سب سے اونچا بیٹھنے کی خواہش تمنا جستجو کرتے ہیں۔ جب ہم سب سے ہائٹ اور اونچی جگہ پر بیٹھنے کی جستجو تمنا کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے اونچا جو بیٹھا ہوتا ہے نشانے میں سب سے پہلے وہی آتا ہے۔ تو جب انسان کے پاس کوئی اقتدار آ جائے،
کوئی سیٹ آ جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رتبہ آ جائے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر اس کا غرور اور تکبر کروں گا تو میں پکڑ میں بھی سب سے پہلے آؤں گا، کیونکہ چوہے کے پیٹ میں ہیرا تھا تو وہ سب کا سردار بن بیٹھا تھا اور سب سے اونچا جا کے بیٹھا، تو سب سے پہلے گرفت میں بھی وہی آیا۔ تو اس لیے اللہ دے کے بھی دیکھتا ہے اور لے کے بھی دیکھتا ہے۔ جب اللہ دے تو یہ سوچ لیں کہ اس کو ہم نے بڑے مخلصانہ انداز سے اس عہدے کو، اس دولت کو، اس رتبے کو ہم نے نبھانا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی رتبہ، کوئی بھی شے، کوئی بھی دولت پرماننٹ انسان کو نہیں ملتی۔ دنیا کی ہسٹری ٹٹولیں، بڑے بڑے نامی گرامی دولت مند بادشاہ گزرے ہیں جن کی دولت کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن جب ان کی دولت کا وقت ختم ہوا تو اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر چلے گئے۔ ان کی بے شمار دولت جس کی کوئی حد نہیں تھی وہ ان کو نہیں بچا سکی۔ قارون کی ہسٹری آپ ٹٹولیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ اس جتنا امیر آج دن تک دنیا میں کوئی نہیں گزرا۔ سب سے زیادہ بادشاہوں میں امیر قارون تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو گرفت کیا تو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دفنا دیا۔ تو غرور اور تکبر اقتدار پہ، دولت پہ مت کریں۔ جب پکڑ آتی ہے تو دولت، شہرت، سیٹ، اقتدار جو بھی آپ کے پاس ہے اس سمیت انسان زمین کے اندر دس جاتا ہے۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔